میری ماں کو آج تیری وجہ سے مار دیا ان ظالموں نے، میں تیری جان۔ رفائل کا سلگتا لہجہ برقرار تھا کہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا ایتھن زور سے چلا دیا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میری ماں کو کچھ نہیں ہو سکتا، بکواس مت کرو رفائل، میری ماں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سر دائیں بائیں نفی میں ہلاتا وہ پاگلوں کی طرح گلا پھاڑ کے چلا رہا تھا، اور رفائل اس کے ایسے رد عمل پر ناسمجھی سے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ میری مام ٹھیک ہے نا رفائل، کہو میری مام کو کچھ نہیں ہوا، بولو نا، تم بولتے کیوں نہیں؟ اتنے دنوں میں آج حلق کے بل نہ صرف پوری قوت سے چلا رہا تھا بلکہ ہاتھ پیر مار کے خود کو چھڑوانے کی بیکار سی کوشش بھی کر رہا تھا۔ رفائل ایک قدم مزید اس کی جانب بڑھا چکا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ رفائل کو اندازہ ہوا تھا کہ خود کتنا رک رک کر بول رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر ڈر رہا تھا۔ ایک اور سچ، وہ میری ماں ہے رفائل، وہ تم سے پہلے میری ماں ہے، میں انہیں ڈھونڈنے ہی یہاں آیا ہوں، میں اپنی ماں کو یہاں لینے آیا ہوں اور میں یہاں سے لے جاؤں گا، بس تم کہہ دو وہ ٹھیک ہے رفائل، خدا را ایک بار کہہ دو میری مام کو کچھ نہیں ہوا۔ رفائل پر پہاڑ جیسی حقیقت آشکار کرتا وہ اس کے پیروں تلے زمین کھسکا گیا۔ آج کئی دنوں بعد اسے لوہے کی کرسی کی بجائے ایک لکڑی کی کرسی پر بٹھایا گیا تھا۔ درمیان میں موجود میز کی دوسری طرف رفائل بیٹھا تھا۔ ایک انکشاف مکمل ہو رہا تھا۔ میں 4 سال کا ہونے والا تھا۔ اس روز میری سالگرہ کے لیے بھرپور دعوت رکھی گئی تھی۔ میں بہت خوش تھا اور پھر ایتھن کے زخمی چہرے پر رفائل نظریں گرائے ہوئے تھا۔ اچانک اس دن ماں اور ڈیڈ کے درمیان کوئی جھگڑا ہونے لگا۔ ماں رو رہی تھیں اور ڈیڈ انہیں سختی سے روک رہے تھے۔ وہ انہیں خود سے دور دھکیل رہی تھی اور اچانک تبھی ان کا پیر پھسلا اور وہ ریلنگ سے ٹکرا کر نچلی منزل کی طرف جا گری۔ یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملائے دھیمی آواز میں ایتھن سچ بتا رہا تھا، اس کے اپنے حصے کا سچ۔ اس روز میری ڈیڈ کی گرل فرینڈ لینا نے مجھے بتایا کہ ڈیڈ نے مام کو طلاق دے دی ہے، جس کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی۔ گلوگیر لہجے میں کہتے ایتھن کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ رفائل بھی ضبط سے سب سن رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے پھر کبھی موم کا چہرہ نہیں دیکھا اور ایتھن کی آنکھ سے قطرہ پھسل کر داڑھی میں جذب ہو گیا۔ میں ایک طویل عرصے سے عجیب خوابوں کی زد میں رہ رہا تھا، کوئی گھنا جنگل اور کبھی ایک عجیب جزیرہ۔ وہ رفائل کو خوابوں کی تفصیل بتانے لگا۔ اس کے بعد میں نے جب سانپوں کے جزیرے کے متعلق ڈیڈ سے سنا، انہی دنوں میرے یہاں رہتے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ موم برازیل میں کہیں رہائش پذیر ہیں، تو میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایزابیلا نے وہ جزیرہ دکھا دیا، مگر میرا دوست مت غائب ہو گیا، اس نے مجھے ماں کا پتہ نہیں بتایا۔ مت کا نام سن کے رفائل ایک پل کو چونکا، پھر کچھ بچھے ہوئے فریب کو سمجھنے لگا۔ اس کو یہاں منصوبے کے تحت لایا گیا تھا، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر۔ جب اس دن ایزابیلا نے مجھے بچایا تو مجھے لگا وہ میری خوابوں میں آنے والی مسیحا ہے، مگر وہ چہرہ اس کا نہیں تھا، شاید وہ تم تھے، کیونکہ جانے انجانے میں تم نے مجھے اس روز ایزابیلا سے بچایا تھا اور پھر گھر پر مام سے ملا۔ اور ایتھن خود پر ضبط کرنے کی کوشش میں اب کی بار مزید نہیں بول پایا۔ اب رفائل نے نظریں اٹھا کر ایتھن کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا، اپنے حصے کا سچ کہنے کا ارادہ شاید۔ میں 7 سال کا تھا جب میرے پا کو کچھ لوگ بے دردی سے مارتے ہوئے اغوا کر کے ہم سے دور لے گئے۔ پا ایک بہترین سائنسدان تھے اور ان دنوں وہ یہاں کے جزیرے کے متعلق سانپوں کی زہر سے کوئی دوا تیار کر رہے تھے۔ کہتے ہیں زہر زہر کو کاٹتا ہے۔ پا ایسی اینٹی ڈوٹ بنانا چاہتے تھے جو ہر بیماری، ہر زہر کا توڑ ہو۔ پا کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو رہا تھا اور اسی دوران وہ لوگ، کہتے ہوئے رفائل ایک پل کو ٹھہر گیا۔ آمنے سامنے بیٹھے 2 درد مند اور نیم اندھیر سناٹوں سے گھرا ہوا ایک کمرہ۔ ماں کے گلے میں ہمیشہ ایک لاکٹ ہوا کرتا تھا۔ ایک روز وہ لاکٹ مجھے ان کی سنگھار میں اس پر پڑا ملا تو میں نے اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں ایک پیارے سے بچے کی تصویر مقید تھی، بادامی رنگ بالوں والا، وہ بھوری چمکتی آنکھوں میں مسکراہٹ لیے۔ مجھے بہت پیارا لگا۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ میں نہیں تھا، تو وہ مسکرا کر لاکٹ اپنے ساتھ رکھتی آنکھیں موند گئیں۔ رفائل بھی وہ منظر یاد کرتا آنکھیں میچ گیا۔ یہ تمہارے بھائی جیسا ہے رفائل۔ وہ آواز آج بھی ان کی سماعت میں تر و تازہ سی اتر رہی تھی۔ کچھ سال پہلے پا کی تلاش کے دوران مجھے پتہ لگا کہ ماں پہلے فرانس میں رہتی تھی اور ان کی پہلے ایک شادی ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، پھر میں نے پا نے مائع سے شادی کر لی اور انہیں برازیل لے آئے۔ کیوں، کب، کیسے، اس سے آگے میں کچھ پتہ نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اپنی ماں کو بانٹنا آسان نہیں ہوتا ایتھن، میرے لیے بھی آسان نہیں تھا، اس لیے میں نے مزید پتہ لگوانا چھوڑ دیا۔ رفائل اب کی بار بات مکمل کرتا خاموش ہو گیا۔ موم کو کس نے مارا ہے رفائل؟ ایتھن کا لہجہ اس بار سرد تھا۔ رفائل بے چین سا گہری سانس خارج کرتا کرسی سے اٹھا۔ تمہاری ٹورسٹ گائیڈ ایزابیلا ڈیرک نے۔ رفائل کے انکشاف پر وہ سن ہی تو رہ گیا تھا۔ وہ ہوٹل کی آخری رات اس کے کمرے میں آئی تھی، بندوق کے نشانے پر اسے وہ کچھ کاغذات اور وہ جزیرے پر جانے کا لائسنس لے کر وہ چلی گئی تھی، اور تبھی کچھ دیر میں اسے آ کے حراست میں لے لیا گیا تھا۔ مگر اس کا ماں سے کیا لینا دینا؟ سب کچھ سوچتے ہوئے ایتھن نے دماغ میں اٹھے سوال کو زبان دیتے رفائل کی جانب دیکھا، جو سائڈ رخ کیے کھڑا تھا۔ یہ تو اب وہ خود ہی بتائے گی۔ رفائل کے لہجے میں اترتی سرد مہری کمرے کی خنکی سے زیادہ
شدید محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کے لیے اسے ڈھونڈنا. ایتھن ابھی کہہ رہا تھا کہ رفائل کی آواز گونجی. میں زیر ایک نگاہ رکھ کر جیتا ہوں ایتھن. جس پل میں نے ماں کے وجود کی اس کی گری ہوئی وہ سرخ یاقوتی انگوٹھی دیکھی تبھی میں پہچان گیا تھا. میں نے اس لڑکی کو سوچ جب جزیرے پر بچایا تھا تب اس نے ہاتھ میں وہی سرخ یاقوت والی انگوٹھی پہن رکھی تھی. مجھے تمہارا کہا سب یاد آیا. میرا شک یقین میں تبدیل ہو گیا. بس تبھی میں نے تمہارے ہوٹل سے CCTV فوٹیج نکلوائی اور پھر اس کی تصویر ہر طرف کی ایجنسیوں میں بھیج دی. اور دنیا کی کوئی بھی ایجنسی آج تک کسی کو پکڑنے کا ارادہ رکھنے کے بعد ناکام نہیں لوٹی. ایتھن اس بار وہ بول رہا تھا تو سرد لہجے میں ایک آنچ بھی محسوس ہو رہی تھی. مطلب اسے پکڑ لیا گیا ہے؟ ایتھن کے سوال پر رخ اس کی جانب کرتے رفائل نے اس بات میں سر ہلا دیا. اب اس کو ہر جرم کی سزا رفائل ابراہم خود دے گا. سرخ آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں بھڑکتی محسوس ہو رہی تھیں. مگر وہ اسے تمہارے حوالے کیوں کریں گے رفائل؟ ایتھن اب بھی الجھا ہوا تھا، مگر رفائل کے چہرے پر کچھ الگ سی چمک ابھرتی دکھائی دے رہی تھی. میں نے تو سب کھو دیا ہے ایتھن، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں رہی. لیکن کچھ پل کی توقف سے وہ رکا. ایک پر اسرار سی خفیف مسکراہٹ جس میں زخمی پن صاف جھلک رہا تھا اس کے لبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی. اس ملک کو میری ضرورت ہے. وہ زہریلا مادہ جو ہمارے ملک کے پانی کو تباہ کرنے کی خاطر استعمال ہوا ہے اس کا اینٹی ڈوٹ صرف میرے پاس ہے. یہ وہی فارمولا ہے جو مکمل تو کر لیا تھا، بس ایک ہاتھ کام باقی تھا مگر انہیں پورا کرنے نہیں دیا گیا. سالوں سے پروفیسر بیدی نے اس فارمولا کی حفاظت کی کیونکہ 20 سال پہلے خبر پھیلی تھی کہ ہمارے ہی جزیرے کے مختلف قسم کے نایاب زہریلے سام چرائے جا رہے ہیں جن کا استعمال ہمارے خلاف کیے جانے کے امکانات ہیں. رفائل کی بات سنتا ایتھن جتنا حیران ہوتا کم تھا، اور شاید اب وہ ایسے انکشافات کا عادی ہو رہا تھا. اس ملک کی آبادی مٹ رہی ہے اور اسے بچانے کو میں انہیں وہ اینٹی ڈوٹ کا فارمولا دوں گا. بس بدلے میں انہیں میری مانگیں پوری کرنی ہوں گی. اور میری صرف ایک مانگ ہے، اپنے پا اور مائی کے قاتلوں کو اپنے ہاتھوں سے عبرتناک سزا دینا. جینس کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس پر بے حسی کی ہر حد سے پرے گرا رہا تھا. وہ زخمی شیر تھا جس کی رگوں میں انتقام کا لاوا دہک رہا تھا. ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا. آفیسر کلوز دستک دیتا اندر داخل ہوا. اس کو اب مارنا مت، آفیسر سے کہہ کر وہ ایتھن کی جانب مڑا. میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا اس لیے کہ تم میری مائی کے وجود کا حصہ ہو. میرا انتظار کرنا. جس بات سے آری لہجہ اپنائے آخری بات کہتا وہ وہاں سے نکل گیا اور ایتھن کو پھر سے ہتکڑی پہنا کر جیل میں لے جایا جانے لگا. ابھی فیصلہ ہونا باقی تھا. وہ لڑکی اور اس سے جڑا ہر شخص میرے حوالے کر دیں آفیسر. میں وعدہ کرتا ہوں اینٹی ڈوٹ آپ کے حوالے کر دوں گا. رفائل اس وقت برازیل ایجنسی کے سینئر آفیسر کے مقابل کھڑا اپنی طاقت کا استعمال کر رہا تھا. آفیسر کے چہرے پر بے بسی واضح تھی. ٹھیک ہے، اور وہ بالآخر مان گئے. رفائل کے لیے فی الحال یہی کافی تھا. ملک بھر میں ایک دردناک عذاب کی لہر کے بعد ایک خوشی کی لہر دوڑنے لگی. پانی میں ملائے زہریلے مادے کا اینٹی ڈوٹ تمام پانی کی ذرائع میں شامل کر دیا گیا. جو کچھ برازیل کھو چکا تھا وہ لوٹ کر نہیں آ سکتا تھا. ساؤ پالو کی رونقیں مانند پڑ چکی تھیں، مگر جو بچ گیا تھا اس پر شکر ادا کیا جا رہا تھا. ملک بھر میں پھر سے ایک امید ہر سو پھیلنے لگی تھی. اپنے کیبن میں لگی LED پر چلتے ہیڈ لائن ملاحظہ کرتا وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا آنکھیں موند گیا. اپنا کو کھو کر وہ ملک کو بچانے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، مگر خود کے جینے کی چاہ مرنے والوں کے ساتھ مار چکا تھا. وہ آہو بکا واویلے چیختی بلکتی آوازیں، وہ جزیرہ اب کبھی اس کے خوابوں میں نہیں آیا کریں گے. وہ جانتا تھا خوابوں کی ہر تعبیر مکمل ہو چکی تھی. اب کیا بچا تھا؟ اور تبھی پٹ سے آنکھیں کھولتا وہ اٹھ کھڑا ہوا. ابھی تو ایک کام باقی تھا. تبھی اس کے فون پر کال آنے لگی. آفیسر بریڈ فورڈ کا نام دیکھ اس نے بنا وقت ضائع کی کال اٹھائی. وہ ساؤ پالو کی سرحد پار کر چکا ہے ینگ مین. ہم نے لڑکی کے ذریعے اسے بلا لیا ہے. تم صحیح تھے، وہ اپنے بیٹے کو بچانے ضرور آئے گا. وہ آ گیا ہے. اب تمہیں یہاں آ جانا چاہیے. اور جس خبر کو سنتے وہ ترس گیا تھا وہ اسے مل گئی. تیزی سے وہ کیبن سے باہر نکلا. یہ ساؤ پالو کے سب سے شفاف جیل کا ٹارچر سیل تھا، وہی جہاں ایتھن کو رکھا گیا تھا. لوہے کی وہی کرسی تھی جس کے عین اوپر ایک زرد رنگ کا بلب لٹک رہا تھا. لوہے کی کرسی پر ایک وجود نڈھال سا پڑا تھا. وہ نڈھال وجود بھاری بوٹوں کی چاپ محسوس کرتا بڑی دقت سے گردن اٹھا کر آنے والے کو دیکھنے لگا. چمکتی سیاہ مقناطیسی آنکھوں کو دیکھ کر ایک سایہ سا اس کے چہرے پر لہرایا تھا. ایک ننھا سا ریموٹ اس آنے والے کے ہاتھ میں تھا. کیسی ہو بیلا؟ ایزابیلا. ترش شفاق لہجہ اس لوہے کی کرسی پر موجود نڈھال وجود کا دل لرزانے کو کافی تھا. تمہارے کھیل کا بادشاہ اپنی موت کے بلاوے پر آ گیا ہے لڑکی. آج میں تم سے خود روبرو ہو کر چند سوال کرنے آیا ہوں. میری شفافیت سے بچنا چاہا تو صحیح جواب دینا. بھاری بوٹوں کی چاپ سے آگے بڑھتا وہ سامنے کرسی پر بیٹھی لڑکی کو خوف کا شکار کر رہا تھا، مگر وہ خود کو سنبھالنا جانتی تھی. ہر بھولا چہرہ معصوم نہیں ہوتا. زرد چہرے پر چٹان سا تاثر ابھر آیا. تم جیسے ہارے ہوئے لوگ صرف بکواس کر سکتے ہیں رفائل ابراہم. مجھے دیکھو، میں تو اپنا ہر انتقام پورا کر لیا ہے. تم مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو. میں موت کے ساتھ بچپن سے کھیلتی آ رہی ہوں. تم جیسے کمزور
اور اس سے آگے وہ کچھ کہتی رفائل نے ریموٹ کا بٹن دباتے اس کے وجود کو کرنٹ کی جھٹکوں کی زد میں لا کر سکنے چلانے پر مجبور کر دیا۔ کہا تھا نا بکواس مت کرنا، سنگ دلی سے کہتا رفائل بھرپور نفرت نگاہوں میں لیے مسکرا دیا۔ ایک پل کی دیر کے بعد کوٹری کا دروازہ کھلا اور ایک اور وجود اندر داخل ہوا۔ زرد بلب کی روشنی میں اس کا عکس دیکھتی وہ پہچان گئی۔ بیچارے ایتھن، اسے دیکھتے ہی باوجود تکلیف کے نمکین تھوک نگلتے وہ تمسکو آتی نظروں سے دیکھ کے کہنا نہیں بھولی۔ تیز سے مٹھیاں بیچتا ایتھن اس کی جانب لپکا تھا کہ راہ میں حائل ہوتے رفائل کے بازو کے عین پیچھے رک گیا۔ اس کی چھوڑو اور اپنی سوچو شاطر عورت، آج اپنی ناپاک زبان سے بتاؤ حقیقت کہ تم نے میری بے قصور ماں کو اس قدر بے دردی سے کیوں مارا؟ رفائل کے لہجے کی پھنکار پہ ایتھن کو اس پل ایک اطمینان سا محسوس ہوا۔ کرسی پر بیٹھی ہوئی بے حس در کی تنفر سے سر جھٹکتی ہنستی، ایسی ہنسی جس میں بے پناہ نفرت تھی۔ بے قصور؟ البرٹ بازن کی محبوبہ بیوی اور اس بیوقوف ایتھن کی ماں بھلا کیسے بے قصور ہو سکتی ہے؟ میرے ماں باپ کے قاتلوں کو کوئی اپنا کیسے بے قصور ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے اس عورت کو مار دیا۔ نفرت اس کے لہجے سے ٹپک رہی تھی، آنکھوں میں ایک جوالا سا برک رہا تھا۔ وہ دبلی پتلی دکھتی ضرور تھی مگر ایک عام اور سے کئی زیادہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ اتنی نفرت تھی البرٹ سے تو اس کا ساتھ کیوں دیا تم نے؟ رفائل کا خون کھول رہا تھا۔ نفرت تو مجھے تم سب سے ہے، تم سب ایک جیسے ہو، مفاد پرست، معصوم جانوں کو اپنے مقصد کی بھین چڑھانے والے۔ سالوں پہلے میرے بے گناہ ماں باپ کو اپنے مفاد کے اس کمینے کے باپ نے مار دیا۔ نفرت سے بھرپور اشارہ ایتھن کی طرف تھا۔ اور تمہارے اس نام نہاد ملک کی حکومت نے ان کے لیے انصاف کرنے کے بجائے سانپوں کے ڈسنے پر مر جانے کا کیس بنا کر معاملہ دبا دیا۔ وہ خود اس پل کیسی زہریلے سانپ کی طرح پھنکار رہی تھی۔ میں آج تم دونوں کو جیتے جی موت دوں گی، وہ بے حسی چہرے پر لیے مسکرا رہی تھی۔ چلو آج سچ سچ کھیلتے ہیں، میرا ہر مقصد تو پورا ہو گیا اور مجھے انکشاف کا کوئی خوف نہیں۔ وہ ہتھکڑی میں بندے ہاتھوں کو آپس میں مسلنے لگی۔ تمہیں تو وہ کہانی یاد ہوگی ایتھن جو جزیرے پر سنائی تھی میں نے، وہ کہانی میری ہے بے وقوف انسان۔ میرے ماں باپ اس جزیرے کی دل و جان سے حفاظت کرتے تھے۔ میں 15 برس کی ہوئی تھی تو مجھے وہاں سے شہر بھیج دیا، خود پوری ایمانداری سے اپنی ذمہ داری نبھائی اور فرانس سے آئی اس سائنسدانوں کی ٹیم سے لڑتے لڑتے مر گئے۔ ایک دم اس کا لہجہ بجھ گیا۔ میرا باپ پہلے سے جانتا تھا اس جزیرے سے قیمتی سانپ چرائے جا رہے تھے۔ وہ آخری بار تمہارے باپ سے ہی بھرے تھے اور پھر ان دونوں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ زہریلی پھنکار میں نمی سی کھلنے لگی۔ تمہارے باپ کو نہ جانے کیسے پتا تھا کہ میں زندہ ہوں اور 18 سال کی عمر میں متھ کے ذریعے اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میری تعلیم کا سارا خرچہ اٹھا کر اس نے مجھے ٹورسٹ گائیڈ بنایا متھ کے نام پر۔ رفائل نگاہوں میں پنپتی بے چینی دیکھ وہ ایک دم ہنسنے لگی۔ ہاں رفائل ابراہم، تمہارا اسسٹنٹ متھ ہی البرٹ کا خاص مشیر ہے۔ البرٹ کی بیوی تھی تمہاری ماں۔ وہ حکومت کے ساتھ مل کر سازش کر رہا تھا اور تمہاری ماں کو حقیقت کا علم ہونے لگا تھا۔ یہ آخری جملہ ادا کرتے اس نے اب ایتھن کی جانب دیکھا، اور وہ اسے تمہارے باپ کی گرل فرینڈ سے ہوا تھا۔ اسے سب سے دور نہیں کر پایا تو بچانے کے لیے طلاق دے کے خود سے دور کر لیا۔ تمہارا باپ تمہاری ماں کو مار نہیں سکا کیونکہ وہ سچ میں تمہاری ماں کو چاہتا تھا۔ وہ ایتھن پر انکشافات کی بارش کرتی اسے نئے درد سے آشنا کر گئی۔